کامران مرزا صاحب JUIF کے سینئر رہنما وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کامران مرزا صاحب بہت شکریہ۔ مدارس بل کے حوالے سے آپ کا 26ویں ترمیم میں بھی سینٹرل رول تھا، تو یہاں پر بھی لا میٹرز پہ آپ کی گرفت بہت مضبوط ہے، تو آپ کا ہی سینٹرل رول ہے۔ کیا پیش رفت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد؟ آج پرائم منسٹر کی زرداری صاحب سے بھی ملاقات تھی، تو آئی ہوپ کہ کوئی اس ایشو کو انہوں نے کوئی تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے راستہ نکالا۔ میرا خیال ہے کہ راستہ شاید کل تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا۔ آج کوئی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ تھی، مگر وہ ڈیولپمنٹ میں پھر جو نا وہ دودھ میں کچھ چیزیں ملا دی تھی کسی نے، تو پھر اس کے اوپر جو نا پھر تھوڑا سا پرابلم تھا۔ تو ٹیلی فون پہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں آپس میں، جو بھی لیگل سائڈ کے لوگ تھے۔ پھر 4 بجے آج میٹنگ ہم نے رکھی تھی، مگر 4 بجے نہیں پہنچ پائے کوئی دوست، کسی نے لاہور سے آنا تھا، میں خود کوئٹہ میں تھا مگر میں پہنچ گیا تھا، مگر وہ پھر پوسٹ پون ہو گئی میٹنگ۔ تو کل مجھے لگتا ہے کہ کل کوئی جو ہے اس میں بریک تھرو ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ۔ بریک تھرو کن لائنز پہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت نے ایک متبادل مسودہ تیار کیا تھا، اس کے اوپر اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر تو راستے آسان ہیں، کچھ ایسا ہی راستہ نکلے گا؟ متبادل اس پہ صرف حکومت کا اب صرف ایک ڈیمانڈ رہ گئی ہے کہ وہ جو طاہر اشرفی صاحب والے ہیں جو ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں یا آگے کروانا چاہتے ہیں، وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو ہے وہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو مسودہ ہے وہ اپنا اس طرح سے کرتے جائیں، تو میرا خیال ہے اس طرح سے کوئی صورتحال بنے گی بظاہر۔ باقی جو ہے نا وہ کل تک دیکھ لیجئے کہ کل کیا ہوتا کیا ہے، مگر ظاہر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ون ون سچویشن اسی طرح سے بنتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کروا لیں، اور یہ دو پیرلل پھر لائنز ہو جائیں گی، 2 پیرلل لائنز ہو جائیں گی۔ تقریباً 18,000 سے زائد تو رجسٹر کروا چکے ہیں اسی سسٹم کے تحت، تو وہ تو اسی کے لے کر چلتے رہیں، تو باقیوں کو آپشن دے دی جائے کہ آپ چاہے سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے آ جائیں تو چاہے آپ ادھر چلے جائیں۔ تو یہ اس طرح کی تجویز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کام کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی تجویز ہے، کیونکہ باقی تو وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس میں رجسٹر نہیں کروایا، ریلیجس ایجوکیشن کے نیچے اس پروجیکٹ میں نہیں گئے، اور جو گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ کل ممکن ہے واپس بھی آ سکتے ہیں یا ممکن ہے واپس نہ بھی آئیں، مگر جو وہاں پہ جانا چاہے یا جو چلا گیا ہے وہ ان کی مرضی ہے، اور باقی جو ہے نا ریمیننگ جو سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے آ جائیں اور وہ اپنا جو بل کی مندرجات ہے اس کی کمپلائنس کریں گے۔ کامران مرزا صاحب، اس کے لیے کوئی نیا بل موو کیا جائے گا یا اسی جو ابھی جس کے اوپر صدر صاحب نے اعتراض لگایا ہوا ہے وہ اعتراض ہٹائیں گے تو راستہ نکلائے گا؟ کون سی شکل اختیار کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی میں کوئی شاید پارلیمانی افیئر کی وزارت جو اسی پہ کام کر رہی ہے کہ اسی معاملے کو لے کے آگے کس طرح سے چلا جائے، جس کے نتیجے میں یہ بھی جو ہے نا اپروو ہو جائے، اسینٹ مل جائے صدر صاحب کی، اور وہ دوسرا راستہ بھی نکل آئے، جو طاہر اشرفی صاحب کی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ صحیح ہے سر، جو پاکستان تحریک انصاف اور PMLN کے دوران یا حکومتی کولیشن کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے، میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر بھی آپ کا ایک نمائندہ یا آپ خود اس کے اندر بیٹھے ہوئے میں نظر آئے، کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ اس مذاکراتی عمل میں بھی کچھ آپ کا رول ہوگا یا ابھی آپ انتظار کریں گے کہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے، پہلے تو دونوں فریقوں کی خواہش ہو تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بیٹھا جا سکتا ہے، ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ اس میں نے سنا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ باقی جو ہے نا وہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، مگر وہ ابھی تک تو میرا خیال مولانا صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے۔ مگر آج جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں صرف جو میری شنید میں آیا صرف اسد کیسر صاحب موجود تھے اپوزیشن کی PTI کی ٹیم سے، اور دوسری طرف سے شاید پورے تھے، تو یہ کوئی تھوڑا سا مجھے مسئلہ سنجیدہ نظر نہیں آیا، کوئی اس میں کوئی عجیب سی بات لگی۔ ٹھیک ہے، بہت ضروری کام ہوں گے باقی ساتھیوں کو، مگر جتنے بھی ضروری کام ہو اس سے زیادہ ضروری کام تو نہیں ہوگا، اس پہ پوری قوم کی جو ہے نا سوریاں اٹکی ہوئی ہیں۔ سر، اس کے اوپر کچھ عجیب و غریب قیاسرائی چل رہی ہے۔ ایک قیاسرائی یہ ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ان کے کچھ تحفظات ہیں، اسی لیے باقی لوگ شامل نہیں ہوئے۔ اسد کیسر صاحب تھے اور باقی تو 2 ان کے وہ پارٹنرز ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا اور راجہ ناصر عباس صاحب۔ تو PTI سے تو صرف اسد کیسر صاحب تھے۔ یہ ہے مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا لگتا ہے ابھی۔
جی اسی طرح سے معاملہ جو مطلب اگر پہلے دن سے اگر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر آگے جا کے جناب جب بلڈنگ کھڑی کریں گے تو وہ اس پہ کیسی کھڑی ہوگی. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کیسے آگے بڑھا جائے؟ ایک سنجیدگی بتائیں. دیکھیے اس کے پیچھے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ طاقتوروں کی جو ہے نا وہ منشا بھی شامل ہے, اور اگر طاقتوروں کی منشا بھی شامل ہے اور معاملات کوئی حل کی طرف جاتے ہیں تو راستہ یہیں سے نکلے گا. وہ طاقتور خود تو نہیں بیٹھیں گے جیسے پی ٹی آئی کی کبھی خواہش تھی, وہ بظاہر تو آ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے, پیچھے بیٹھ کے جو معاملات کو جو ہے نا جس طرح سے بھی ڈیل کریں. تو اس کے لیے ان کو سنجیدگی دکھانی ہوگی پاکستان کی خاطر. کچھ ایک دو قدم وہ آگے بڑھیں, گورنمنٹ کچھ قدم پیچھے ہو جائے تو کوئی معاملے کا حل نکالنا پڑے گا, ورنہ جو ہے نا وہ پھر اسی طرح سے آپ کی معیشت جو ہے نا پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے, مزید ڈوبتی جائے گی.